النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ نجم کا مطالعہ کر رہے تھے، آیت نمبر 42 تک ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور ابھی میں نے آیت 43 سے آیت 62 تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہی آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل ہو جائے گی۔ اس آخری حصے میں جو مضمون آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اگر اسے ایک عنوان دیا جائے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جو اس آخری حصے میں دکھائی گئی ہیں، لیکن یہ کہ پچھلے جو مضمون چل رہا تھا اس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھیں تو جو ایک خاص شخصیت کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی دی گئی تھی، اور وہ رہنمائی سب کے لیے ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک خاص آدمی جس کا عام طور پہ مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کی جو گمراہی یہاں پہ بیان ہوئی، اس کا یہ تصور کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھا لے گا آخرت میں، اور وہ اگر نزدیک آیا تھا تو اس کے بعد اس نے ایمان لانے سے جو ہے اپنے دنیا کے مفادات کی وجہ سے پسپائی اختیار کی تھی، اور اس میں جو اس کی سب سے بڑی برائی تھی وہ یہ کہ اسے یہ آخرت کی بارے میں جو ہے وہ اس کی جو احتساب ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اس کا جو بھی بوجھ ہے وہ کوئی اور اٹھا لے گا۔ تو اسے متنبہ کیا گیا کہ کیا تم تک صحف ابراہیم اور موسیٰ کی جو بات ہے وہ نہیں پہنچی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے آخر میں بھی آیا تھا، کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے ان کے والدین ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ ہماری بات مانو، وہ آخرت میں اگر کوئی تم پر تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پوچھ گچھ ہوئی تو تمہاری جگہ پر ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور تو اس کی جگہ تمہاری جگہ پہ ہم عذاب جھیل لیں گے، اللہ کی پکڑ جو بھی ہوگی اس کو ہم برداشت کر لیں گے، تمہیں غضن نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو ان کو بھی جواب یہی دیا گیا تھا کہ یہ ان کا بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ہیں، بلکہ یہ ان کے بوجھوں کے ساتھ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ان کو اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی بات کو یہاں پہ کہا کہ کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے اپنی اپنی جو بھی اس نے محنت کی ہوگی اس کا صلہ پانا ہے، اور جو اچھائیاں ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے آئیں گی، جو برائیاں کی ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے آئیں گی۔ اب جو آج ہمارا دور ہے اس میں تو خیر یہ بات ماننا عام آدمی کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اور پھر سارا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب خود انسان اس بہت سی ایسی چیزوں کا ریکارڈ رکھنے کے قابل ہو گیا ہے کہ ماضی کی چیزوں کا ہم ریکارڈ جو ہے ٹیپ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر آ گئے ہیں جن میں اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، تو آج کے انسان کا وی این آج سے 1500 سال کے آدمی سے قبل کے آدمی سے بہت وسیع ہے، بہت اس کا جو تناظر بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت یہ بات انسان کی عقل میں آنے والی نہیں تھی
کہ تمام لوگوں کا حساب پوری باریکی کے ساتھ، جیسا کہ نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ جب وہ کتاب رکھی جائے گی تو وہ لوگ حیران ہو جائیں گے، لا یغادرو، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادرو صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، مگر سب یہ کہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا انسان کے لیے بڑی سمجھنا اور اس کا یقین کرنا بہت مشکل، کیونکہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ خود اسے یاد نہیں ہوتا کہ آج سے 5 سال پہلے اتوار کے دن میں نے کیا کھایا تھا، یا 5 سال پہلے تو خیر بہت دور کی بات ہے، 5 ہفتے پہلے کا نہیں پتہ ہوتا، 5 دن پہلے کا نہیں پتہ ہوتا، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تمام انسانوں کا ایک ایک پل کا حساب رکھنا اور چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک عمل کا حساب رکھنا، یہ انسانی عقل میں آج بھی بڑی مشکل سے آنے والی بات ہے۔ اس کا تصور و تخیل بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ جو ان کے لیے پریشان کن تھا دوبارہ پیدا کیے جانے کے حوالے سے، وہ یہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، اس کے نشانات بھی ختم ہو گئے ہیں، اب اسے کدھر سے جمع کر لیں گے، اب دوبارہ اسے کیسے بنا لیں گے۔ یہ واقعی ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، لہذا وہ بڑے پریشان ہو کے کہتے تھے ہئی ہاتا لما توعدون، کہ یہ کیا وعدہ ہے جو تم لوگوں سے کیا جا رہا ہے اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو پھر وہ ذرا چیلنج بھی کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ، اگر آپ اسی طرح وہاں ہو سکتا ہے تو آج ہمیں کر کے ذرا دکھا دو، اس کا پریکٹیکل دکھا دو۔ تو یہ بھی ان کو بہت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، ان کے نزدیک آنے والی بات نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ اب ان دونوں باتوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے ساتھ ہے۔ تمام لوگوں کے اعمال کا حساب لینے کے لیے وہ معلومات وہ ظاہر اللہ کے علم میں ہیں، اللہ اپنے علم سے انہیں ظاہر کرے گا، تو اس کا تعلق تو اللہ کے علم کے ساتھ ہو گیا۔ اور دوسرا جو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا یعنی اس کے قادر ہونے کی نشانی ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پوری کائنات بنائی اور پھر مختلف مخلوقات بنائیں، تو اس کے حوالے قرآن مجید دیتا ہے، دیکھو آسمان کیسے اس نے بلند کیا ہے، دیکھو پہاڑ کیسے اس نے جو ہے وہ جما دیے ہیں، دیکھو زمین کیسے اس نے بچھا دی ہے، دیکھو اونٹ کیسا اس نے حسب حال بنایا ہے۔ تو جو یہ سب کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے۔ پھر یہ کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے، اور جو تمہاری پیدائش ہے پہلی، جو تمہاری نشت جو اٹھانا ہے، تو اب جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہوگا۔ اور یہ جو ہے اللہ کے لیے قطعاً اور دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اس میں کوئی جو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اس آخری حصے میں اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو ذرا کھولا گیا ہے، ذرا سمجھایا گیا ہے۔ تو اس میں مختلف تضادات ہیں جن کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے۔ انسان پر جو مختلف کیفیات آتی ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی دکھ کا شکار ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ یہاں ہنسی اور رونے کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے ہنسی اور رونے کا تعلق انسان کی خوشی اور غمی کے ساتھ ہے، اور خوشی اور غمی وہ کیفیات ہیں جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی نہ خوشی دائمی ہوتی ہے نہ غمی دائمی ہوتی ہے۔ یہ تو بس یوں ہی سمجھیے کہ ابھی انسان کو خوشی حاصل ہوئی، وہ اس کے ذرا سرور لے ہی رہا تھا، اسی کے بطن سے کوئی دکھ اور علم پیدا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو یہی پیدا ہو جائے گا کہ یہ خوشی تو کل شاید نہ ہو، ایک خطرہ لائق ہوا اور خوشی ساری ہرن ہو گئی۔ تو بہرحال یہ خوشی غمی ہی کا جیسے دن اور رات ہوتے ہیں تو اسی طرح خوشی اور غمی چلتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ یہ جو خوشی اور غمی ہے، یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسباب کے سارے ہیں، ابھی کچھ ہو گیا تو ہم خوش ہو گئے، کچھ اس سے مختلف ہو گیا تو ہمیں دکھ اور تکلیف آ گئی۔ تو یہ خوشی دینے والا بھی وہی ہے، یہ غمی دینے والا بھی وہی ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اس خوشی غمی کے اندر ہی در حقیقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سورۃ الفجر میں آیا نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کی خاطر اس کو خوب نعمتیں بھی دے دیتا ہے، اس کی عزت اور توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی مل جاتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کے کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اکرمن، میری بڑی عزت کر دی، میرے رب نے بڑا مقام دے دیا، مجھے بہت حیثیت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور وہی رب جب اسے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی حساب کتاب کی کر دیتا ہے۔
اب اسے راشن بندی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب اسے راشن بندی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ پریشان ہو گیا, اب دکھ میں مبتلا ہو گیا. فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي أَهَانَنِ, میرے رب نے تو میری بے عزتی کر دی. تو اب یہ اس کی دکھی کی کیفیت ہوگی. تو کبھی کچھ مل جاتا ہے تو رب کی طرف سے ملتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. رب کی طرف سے کچھ حساب کتاب شروع ہو گیا, کچھ تکلیف آ گئی, اب وہ غمگین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, دکھ کا جو ہے وہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اصلاً یہ سب امتحان کے لیے ہے, دے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں, اور چھین کر لے کے روک کے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں. دونوں صورتیں امتحان کی ہیں, اور ان دونوں صورتوں کا جو مظہر ہے کہ جب خوشی ملی تو ہنسی آ گئی, اور جب غمی ملی تو جو اس پہ آدمی کو جو ہے وہ رونا آ گیا. تو یہ خوشی اور یہ غمی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا فرمایا کہ وَأَنَّهُ, اور یہ وہی ہے, ہوا اضحکا, جو ہنساتا ہے, وَأَبْکَا, اور رلاتا ہے. یعنی خوشی بھی دیتا ہے اور غمی بھی دیتا ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف جو کرایا جا رہا ہے, عام طور پر انسانوں میں یہ مغالطہ رہا ہے, آدمی کی سمجھ میں آنے والی یہ بات نہیں تھی کہ دو متضاد چیزیں کسی ایک ہستی کے اندر جمع ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی غصے والا ہے تو غصے والا ہے, اور ایک آدمی جو ہے وہ ذرا تھوڑا ٹھنڈے مزاج کا ہے تو اس کو غصہ کم ہی آتا ہے. اور یہ یعنی عام طور پہ یہی تصور ہے کہ ایک آدمی جو سخی ہے تو وہ سخی ہے, جو کنجوس ہے تو وہ کنجوس ہے. ایک ہی آدمی میں دو چیزیں جمع ہو جائیں, یہ بالعموم جو ہے انسانی تجربے میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے پھر یہ تصورات مختلف بنائے کہ خیر کا خدا اور ہے اور شر کا خدا اور ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جو چیزیں خیر اور شر, اچھائی دینے والا اور برائی دینے والا وہ ایک ہی ہو. ماں ہے تو وہ تو اچھا ہی اچھا کرتی ہے, وہ اپنی طرف سے کوئی تو غلط اپنی اولاد کے ساتھ جو برائی نہیں کرتی. تو اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے تو وہ برائی کرے گا, وہ اچھائی نہیں کرے گا. تو یہ دو چیزیں, برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا, ایک ہی آدمی ہو, یہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہی شخصیت ہو یا ایک ہی ہستی ہو. اس لیے جو عام جو دنیا میں ایک رواج رہا ہے کہ دو خدا بنا کے رکھ لیے, ایک خیر کا خدا ہے تو ایک شر کا خدا ہے. کسی نے اسی طرح جو آگے تفصیلات کی ہیں اس میں رات کا خدا علیحدہ ہو گیا تو دن کا خدا علیحدہ ہو گیا. ہواؤں کو چلانے والا علیحدہ ہے تو روکنے والا علیحدہ ہے, کیونکہ یہ دو متضاد عمل ہیں. دونوں عمل ایک شخص میں جو جمع کر لیں, یہ انسانی سوچ یہاں تک نہیں پہنچتی تھی. تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ متضاد چیزیں اس کے اندر جمع ہیں. وہ ہنساتا بھی ہے اور وہ رلاتا بھی ہے, وہ خوشی بھی دیتا ہے, وہ دکھ اور غم میں بھی مبتلا کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. یہ جو خاص طور پہ ہوا یہاں پہ اضافی لایا ہے, یہ ایک جو زور پیدا, وہی ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. یہ دو علیحدہ خداؤں کا تصور مت رکھو کہ زندہ کرنے والا خدا کوئی اور ہے اور مارنے والا خدا کوئی اور ہے. وہ ایک ہی ہے اللہ رب العزت کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ, اور وہی ہے جس نے زوجین جوڑا بنائے, الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, یعنی نر بھی اور مادہ بھی. یہ صرف انسانوں کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ نر و مادہ رکھے ہوں, بلکہ یہ کہ یہ تو اس وقت بھی انسانوں کو معلوم تھا کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں. اس وقت بھی اونٹ تھے اگر, یا گھوڑے تھے, یا بکریاں تھیں, یا بھیڑیں تھیں, تو اتنا تو سب کو معلوم تھا کہ نر و مادہ سب میں ہے. لیکن یہ کہ اب انسانی علم جب آگے بڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو پھولوں میں بھی ہے. کوئی شے نہیں ہے کہ جو زوج کی صورت میں اور جوڑے کی صورت میں نہ بنائی گئی ہو, اور جو ہر شے کی جو افزائش جو ہوتی ہے وہ اسی نر و مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے. تو گویا ہر شے کو اس نے جوڑا بنایا. تو وہی ہے جو نر بھی بناتا ہے اور مادہ بھی بناتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے, ان کا جو پروسیس ہے جو افزائش کا, تو فرمایا من نطفۃ اذا تمنی, ایک نطفے سے کہ جب وہ ٹپکایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو نطفہ ہے, اب اس نطفے میں تو کیا فرق ہے, لیکن اس کی آگے اسی سے جو تخلیق کی گئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو. ایک طرف مرد ہے اور دوسری طرف عورت ہے, نر ہے اور مادہ ہے. نطفہ ایک ہی ہے, انڈا ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ اس سے جو ہے وہ مرغا بھی ہے اور مرغی بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے نطفہ ایک ہی ہے اور اس سے جو ہے وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے. تو
تو یہ اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کا کمال ہے کہ جو تمہارے سامنے آتا ہے کہ ایک ہی نطفے سے دو مختلف چیزیں، پھر اس حقیر شے سے اتنی اعلیٰ و ارفع شے پیدا کر لینا اور اس میں اتنا اختلاف پیدا کر دینا، یہ اس کی قدرت کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو، اس پہ سوچو، اس پر ذرا تدبر کرو، فکر کرو۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے، اس پر ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیا شے لازم کر لی ہے؟ النشأۃ الاخرى، دوسری بار کا اٹھانا۔ یہ نشأہ یعنی ہمارے ہاں اس میں اردو میں تو ایک ہی لفظ اس سے مستعمل ہے اور بہت عام ہے، لوگ اسے اب تو شاید اتنا اس کا فنکشن نہیں رہا، لیکن یہ کہ پہلے بولا بھی جاتا تھا۔ منشی کا لفظ جو ہم بولتے ہیں نا، اگرچہ کہ منشی اب آخری قریب کے زمانے میں آ کے تو ایک طرح کے اکاؤنٹنٹ کے لیے اور حساب کتاب کرنے والے کو منشی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ منشی اصل میں انشاء پرداز، مضمون اٹھانے والا، مضمون باندھنے والا، وہ کہ جس نے خیالات باندھے اور پھر اس کو ایک الفاظ کی صورت دی اور پھر اس کو بہت اچھی اٹھان پہ اٹھایا مضمون کو، یہ ہے انشاء پرداز اور یہ ہے منشی۔ تو منشی پریم چند ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ در حقیقت وہ لکھاری لوگ کے جو اپنے مضمون کو بہت اچھی طرح اٹھان دے سکیں، اسی سے یہ ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھایا جانا، جمع کر کے سب کو دوبارہ اٹھا لینا، جسے ہم اپنے عقیدے میں بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی ابھی مرنے کے بعد پھر جو مر چکے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور پھر جو آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک مرن آئے گا، ایک آواز آئے گی اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے ایک مقام پر جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے بعث بعد الموت، یہ ہے حشر، جمع کرنا، سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا، اور یہی ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ کھڑا کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ کھڑا کرنا، جی اٹھانا اور جی اٹھا کر سب کو جمع کر دینا۔ تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اچھا، اس کو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، ایک تو اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کر لے گا، اور اس کی قدرت کے کچھ کمالات ہیں جو ہمارے سامنے آئے، وہ اضحک و ابکا، اور وہ امات و احیا، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، وخلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنیٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، تو جو یہ سب کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا، ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی آ گئی، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ جڑ گیا جو پہلے مضمون چل رہا تھا۔ پہلے سب سے پہلے ایک سوال اٹھایا تھا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہوگا جو اس نے تمنا کی ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ملے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں رہوں تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ اسے پوری دنیا کا اقتدار مل جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ جی اٹھایا جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اٹھنے کے بعد اسے جنت ملے اور دوزخ سے بچا لیا جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، یہ سارا کسی اصول کے تابع ہے، کسی قانون کے تابع ہے، کسی ضابطے کے تابع ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس کی پابندی کرنی پڑے گی سب کو، سب مجبور ہیں، اس ضابطے کے تابع ہیں، اس کے مطابق ان کو گزرنا ہوگا۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ابھی ہم نے دیکھا، جو آج بھی جس کا حوالہ آ گیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی، جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے سعی کی، جو اس نے کمائی کی، وہی اس کو ملے گا۔ وہ خیر ہوگا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا، شر ہوگا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ اصول ہے۔ اب اگر یہ ایک اچھی زندگی ایک انسان بسر کی ہے اس نے، تو لازم بات ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے، اس کی جزا ملے، اس کا ایوارڈ ملے، اس کا انعام ملے۔ تو یہ جو آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو جمع کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ در حقیقت کون انسان ہوگا جس کے دل میں عدل کی خواہش نہ ہو، انصاف کی خواہش نہ ہو؟ اور یعنی ایک معقول آدمی، یہ تو کوئی ظالم آدمی تو ہوگا کہ جو چاہے گا کہ عدل نہ ہو، وہ تو چاہے گا کہ انصاف نہ ہو، وہ تو چاہے گا کہ یہی ظلم جاری رہے کیونکہ اس ظلم میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ تو دنیا میں کم ہوتے ہیں، اکثریت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو چاہتے ہیں عدل ہو، انصاف ہو، دنیا میں امن ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔ تو یہ انصاف در حقیقت اور عدل
कामिल अदल और कामिल इंसाफ उसी नशतल उखरा में मुमकिन है, जब दोबारा जी उठाए जाएंगे और जब उसके बाद पूरा पूरा हिसाब ले लिया जाएगा। तो जिसे यहाँ पे कहा गया औफा, वो जो वान सायहु सौफा युरा सुम्मा युज्जाहुल जज़ा अल औफा, फिर उसको बदला दिया जाएगा ये वफा से औफा। जैसे होता है ना, अकबर सबसे बड़ा और असगर सबसे छोटा, आला सबसे ऊंचा, तो इसी तरह समझ लीजिए औफा, सबसे पूरा पूरा बदला दे दिया, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी जो आखिरी इंसानी तस्वुर से भी ऊपर जहां तक कोई पूरा करने का बंदोबस्त हो सकता है, अदले का पूरा पूरा बदला, ये है औफा जो वहां पे मिल जाएगा। तो ये तो दरहकीकत अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, अल्लाह की ये भी एक एहसान है कि जिसने नेक ज़िंदगी बसर की, अच्छी ज़िंदगी बसर की, उसको पूरा पूरा उसका बदला मिल जाए। और ये भी उसका एहसान है और हर दिल की ख्वाहिश है जो जालिम है उनको पूरा पूरा उसका बदला मिले, उसकी सज़ा मिले, उसके नतीजे में वो भुगतें अपने किए को। जिन्होंने नो इंसानी को तबाही के दहाने पहुँचाया, उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, तो उसका बदला वो पूरा पूरा पाएँ। हिटलर भी पाए और जो बाकी जो पहले गुजरे हुए फ़िरौन और नमरूद है वो भी पाएँ, और आज के फ़िरौन और नमरूद भी पाएँ। तो ये तो गोया इंसानी ख्वाहिश और उसकी तड़प है। व अन्ना अलैहि नशअतल उखरा व अन्नहु हुवा अगना व अकना, और ये वही है जो गनी करता है। और ये अकना के दो मानी किए गए हैं। एक मानी ये कि सरमायादार करता है, पैसा देता है, दौलत दे देता है, वो ज़्यादा दे देता है, ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है। गनी के मुकाबले में गनी तो एहतियाज पूरी हो गई, गिना हो गया। अच्छा, इसका ताल्लुक तो फ़कीरी के साथ भी हो सकता है। एक आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन दिल मुतमईन है, उसकी ख्वाहिश भी कुछ की नहीं है, उसके पास 2 रोटियां नहीं है लेकिन उसके पास 1 रोटी की ख्वाहिश भी नहीं है। ठीक है, मिल गई तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे में भी कोई मसला नहीं है, तो वो भी गनी है। वो बगैर किसी नेमत के गनी है, इसलिए कि उसके अंदर ख्वाहिश नहीं है, इस्तिगना उसको हासिल हो गया, बेनियाजी की कैफियत उस पर तारी हो गई है। बेनियाज है यानी ये कि वो उसको डिमांड ही नहीं है, उसकी कोई अरमान ही नहीं है जो उसने निकालना हो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जो उसने पूरी करनी हो, तो वो बेफिक्रा हो गया है और उसे कोई परवाह नहीं रही है, ये गनी है। और गनी वो भी गनी है कि जिसके पास इतना कुछ आ गया कि उसकी सारी अरमान निकल गए, उसकी ज़रूरतें सारी की सारी पूरी हो गई और वो अब उसकी कोई ज़रूरत बाकी ही नहीं रही। अगर कोई ऐसा आदमी है तो वो भी, उसको भी आप गनी कह सकते हैं। तो गनी सरमायादार के मानी में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो मोहताज, वो जो है फ़कीर शख्स जिसकी एहतियाज ख़त्म हो गई हो, तो वो भी गनी है। अब उस गनी के मुकाबले में, उस फ़कीर गनी के मुकाबले में लफ्ज़ लेके आएंगे मुकाबिल अगर मुतज़ाद, तो वो फिर होगा सरमायादार, कि जिसने फिर पैसा दिया हो, दौलत दी हो। अकना उसका ये मानी भी है और इसका बिल्कुल मुख्तलिफ मानी भी है। फ़कीरी, अकना किसी को जो है बिल्कुल फ़कीर कर देना, तो यानी वो गनी, फिर अगर फ़कीर मानी लेंगे तो पहले वाले गनी का मतलब फिर पैसे वाला लेंगे, और अकना का मतलब जो है वो फ़कीर लेंगे। और पहले वाले का अगर गनी बेनियाज लें तो फिर ये दूसरे वाला जो अकना है, इसका माना लोगों ने फिर लिया है कि वो सरमाया देने वाला, पैसा देने वाला, दौलत देने वाला, ये भी वही है। अच्छा, ये भी दुनिया में आपको पता है, ये तसव्वुर रहा है कि दौलत की देवी अलहदा होती है और फिर ये गुर्बत, ये एक अलहदा मुसीबत। तो इन 2 चीज़ों को लोगों ने अलहदा कर दिया, लेकिन यहाँ कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया कि ये गुर्बत से 2 चार करने वाला भी वही है, छीन लेने वाला भी वही है, नाप तोल कर देने वाला भी वही है, और इकराम करने वाला, एजाज़ करने वाला, बेबहा देने वाला, बेहिसाब देने वाला, ये भी वही है। वो अगना व अकना, वही गनी कर देता है, बेहिसाब दे देता है या वो बेनियाज कर देता है, और वही है कि जो सरमायादार बना देता है या बिल्कुल फ़कीर कर देता है। व अन्नहु हुवा रब्बुश्शरा, और वही है कि जो शेरा का रब है। ये एक सितारा था जिसको अरब लोग पूजते थे। वैसे अरब में आमतौर पे सितारा परस्ती तो नहीं थी, बुत परस्ती तो थी लेकिन सितारा परस्ती नहीं थी। और दुनिया में ऐसा रहा है, लोग सूरज को पूजते थे, कोई लोग वो थे जो चाँद को पूजते थे। सितारा परस्त कौमें भी गुजरी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी जो है वो साल में 1 मरतबा सितारों की पूजा के लिए भी निकलते थे। लेकिन ये कि अरब में कुछ लोग थे, जैसे मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे अरब में ये बात थी, लेकिन उनके कुछ लोग ऐसे थे कि जो शेरा को भी रब मानते थे। जैसे बाज़ इलाकों में लोग सूरज को रब मानते थे, तो ये कोई जो वहाँ कोई सितारा जो उनको नज़र आता था उसको वो रब कहते थे।
اور اس کی پوجا کرتے تھے، کوئی اس کا دن بھی مخصوص رکھا ہوتا تھا۔ تو اصل میں وہ جیسے سورج کا رب اللہ ہے، جیسے چاند کا رب اللہ ہے، جیسے تمام مظاہر فطرت کا رب اللہ ہے، اسی طرح شیرا کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہ کسی کی تقدیر نہ سنوار سکتا ہے، نہ گنوا سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور خود جو یہ ستارہ ہے جس کو لوگ پوجتے ہیں، اس کا رب اور اس کا مالک اور اس کا جو ہے وہ بادشاہ وہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی دوسری طرح کی قدرتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک قدرتیں وہ ہیں جو اس نے تخلیق کیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو وہ کرتا ہے، اور اب آگے جو قدرت ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جو اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ یعنی دو طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات آفاقی و انفسی انسان کے سامنے بکھیری ہیں، جن کو قرآن مجید جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، اور جن کے لیے ایک عنوان جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تذکیر کرنا، یاد دہانی کرنا، اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنا۔ اور ایک اور تذکیر ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے خبردار کرنا۔ یہ اللہ کے دن کیا ہیں؟ وہ بڑا دن جس دن اللہ نے کسی بہت بڑی قوم کو ہلاک کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارا یہ جو آج دنیا ہمارے سامنے ہے، اس میں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ جب جو سوویت یونین جو ہے روس، وہ اس کی وہ سپر پاور کی حیثیت ختم ہو گئی، اور وہ بالکل ایک جو ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ گیا۔ ابھی ہم اسی کی اس شے کو اتنا محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ذرا سوچئے کہ اس کے بعد پھر امریکہ کا طوطی بولنا شروع ہوا، اور جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات چلی، اور دنیا جو ہے وہ یونیپولر ہو گئی، تو یہ بائی پولر سے یونیپولر ہو گئی، تو یہ بہت بڑا فرق پڑا۔ اسی کو کہا تھا کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب نئی دنیا ہے جس کی شروعات 9/11 کے بعد ہو رہی ہے۔ اور آج بالفرض سوچئے کہ امریکہ کی بساط لپیٹ دی جائے، ہم ایک دن صبح اٹھے سنیں کہ جناب وہ کہیں بحر الکاہل اس کے اوپر چڑھ گیا یا بحر اوقیانوس چڑھ گیا، اور امریکہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا دن ہوگا تاریخ انسانی کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح سوچئے بڑی بڑی قومیں جب اللہ نے ہلاک کی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، تو یہ وہ بڑے بڑے دن ہیں، انسانی تاریخ کے عظیم دن، جب اللہ نے کسی قوم کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ایام اللہ ہیں، اللہ کے دن ہیں۔ اب آگے جو ہے اللہ کی اس قدرت کا بیان ہے کہ اپنے وقت کے جو بڑے جابر لوگ تھے، جبار لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، جن کے اقتدار کا طوطی بولتا تھا، جن کے سامنے کوئی چون چرا نہیں کر سکتا تھا، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا۔ کوئی قداور تھے، اور کوئی جھگڑالو تھے، اور کوئی طاقتور تھے، اور کوئی سرمایہ والے تھے، اور کوئی اقتدار والے تھے، کوئی فوجوں والے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ تو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے کہ جس نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا۔ یہ پہلے والے عاد وہ ہیں کہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو ان کے بچے کھچے جو لوگ تھے، ان میں سے جو حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، یہ جا کے آباد ہو گئے جو آج کل سعودی عرب کا علاقہ یمن کے ساتھ لگتا ہے، جسے الرب الخالی، جو بڑا ایک ان کا وہ ایک صحرا ہے، یہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ قوم آ کے آباد ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی طرف مختلف نبی بھیجے گئے، پھر آخر میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے، اور وہ جو بھی تیز آندھی چلی ہے، کئی دن اور رات ان کے اوپر وہ آندھی چلتی رہی، اور یہ بڑے قداور لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ گرے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بلند و بالا اور طاقت والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی جو بھی طرف سے آندھی آئی اور عذاب آیا، اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو وہی ہے جس نے ان عاد کو ہلاک کیا تھا۔ اب اس میں نشانی کیا ہے؟ ان کی طرف ایک رسول آئے تھے، انہوں نے اس رسول کا انکار کیا تھا، بدلے میں اللہ نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اب دھمکی کس کو مل گئی؟ جن کے پاس رسول موجود ہے۔ کس کے پاس موجود ہے؟ عربوں کے پاس آئے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ان کو نہیں مان رہے ہو، تم ان کا انکار کر رہے ہو، تو پھر جو حشر عاد کا ہوا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ صبح ہو، شام ہو، 6 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، وہ پھر ہونا ہی ہونا ہے اگر تم نے انکار کر دیا اور نہ مانا۔ وَأَنَّهُ
اہلک عادن الاولی وثمود فما ابقا، اور سمود کو اس نے ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، کوئی باقی نہ بچا۔ یہ سمود اصل میں وہ اولا ہے، عاد اولا، یہ جو سمود جن کا نام ہے یہ انہی کی اولادیں ہیں جو بچ گئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور بچ گئے، اور پھر یہ وہاں سے جب وہ پورا علاقہ چھوڑ کر یہ بحیرہ احمر کے ساتھ جا کر ساحل کے ساتھ ہجر کے علاقے میں یہ آباد ہو گئے۔ یہ ہیں کہ جنہوں حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، ان کو اونٹنی دکھائی گئی کہ جو گابن اونٹنی چٹان سے برآمد ہوئی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو یہ سارے ہلاک کیے گئے ہیں۔ انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں، وہ عاد اولا تھے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام گئے، اور جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور ان کو سمود بھی کہتے ہیں، ان کے دونوں نام ہیں۔ تو سمود کی طرف بھیجا اور کو ہلاک کیا، اسی نے سمود کو بھی ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح کی قوم کو ہلاک کیا اس سے پہلے، یعنی ظاہر ہے جو پہلی قوم ہلاک ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کے بعد پھر عاد ہیں، پھر سمود ہیں، وہ قومیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اگرچہ کہ اور کوئی قوم نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان جسے ہلاک کیا گیا ہو، کیونکہ پہلے رسول جو مبعوث کیے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی دنیا میں پھیلی ہے، صرف عرب میں ہی نہیں تھے۔ عرب میں تو وہ لوگ آباد ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں، حضرت سام کے۔ یہ جو عاد ہیں عاد اولا، پھر جو عاد ثانی ہیں سمود، انہی میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حضرت سام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت حام کی نسل جو ہے وہ عرب میں نہیں آباد ہوئی، وہ تو وہاں سے نکلیں، کوئی جا کے افریقہ، سوڈان، مصر وغیرہ، اور کوئی جا کے جنوب، یہ مشرقی یورپی اقوام ہیں جو یہ ساری، یعنی جیسے یہ اسپین وغیرہ، اور یہ بلکہ یہ جو آپ کا نیچے یونان اور یہ جرمنی وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ان کی نسلیں آئی ہیں، اور ہندوستان یہی لوگ آئے ہیں، سندھ میں اور ہند میں آ کے یہ حضرت حام کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت یافس جو ان کے تیسرے بیٹے تھے، وہ نسلیں ہیں جو آج کا جو روس ہے اور چین ہے، اور پھر یہیں سے وہ نارڈرک جو ریسز ہیں جو یورپ میں اب آباد ہیں، یہ ساری حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب کی طرف نبی رسول آتے رہے، لیکن ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ قرآن مجید نے انہی نبیوں رسولوں کا ذکر کیا ہے جو جزیرۃ العرب میں آئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا مخاطب جو ہیں وہ عرب لوگ ہیں، اور عربوں کو تو اس وقت جو کچھ بھی معلوم ہے ان کی سامنے کی دنیا معلوم ہے، اور اپنی تاریخ معلوم ہے، اس تاریخ میں یہ سارے واقعات بھی ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لہٰذا انہیں نئی تاریخ پڑھائی نہیں جا رہی، صرف یاد کرائی جا رہی ہے، تازہ کی جا رہی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اچھا، جغرافیہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں وہ سارے علاقے معلوم ہیں، یہ ان کی نشانیاں موجود تھیں، جو ہلاک شدہ قومیں ہیں ان کے پرانے گھر موجود تھے، تو وہ جیسے قرآن انہیں بار بار کہتا ہے کہ زمین میں چلتے پھرنے نہیں، یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تاکہ یہ دیکھ سکیں جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ تو وہ سارا ان کے رستوں میں واقع تھے، کوئی یمن جاتے ہوئے رستے میں آتا تھا تو کوئی شام جاتے ہوئے رستے میں وہ بستیاں آتی تھیں، ان سے تو یہ واقف تھے۔ لیکن وہ نبی یا رسول جو افریقہ میں آئے ہوں، جو ہندوستان آئے ہوں، جو چائنا آئے ہوں، ان کی انہیں نہ خبر تھی، نہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا۔ اجمالاً ہمیں معلوم ہے 313 رسول آئے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جو ہے جگہوں پہ زمین پہ بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ تو اب یہ کہ وہ مونجو دڑو میں کیا ہوا، اور ٹیکسلا میں کیا ہوا، اور ہڑپا میں کیا ہوا، یہ اب قرآن مجید نے یہ تفصیلات تو نہیں دی، لیکن یہ کہ یہ کوئی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو تہذیبیں ختم ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہلاک ہوئی ہوں گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے، ہم کسی تہذیب کو ختم نہیں کرتے، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم نے رسول نہ مبعوث کیا ہو۔ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، اچھی طرح جو ہے کان ان کو کر دیتے ہیں، پھر نہ مانے تو ہلاک کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور قرآن مجید میں صرف ان کا تذکرہ ہے کہ جو عرب کے علاقے میں آئے ہیں۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، نوح کی قوم اس سے پہلے ہلاک ہو چکی، جو سب سے پہلے ہلاک ہوئی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اب یہ جو جملہ ہے اس کو بعض مفسرین نے صرف قوم نوح کے ساتھ جوڑا ہے کہ بے شک وہی تھے جو سب سے زیادہ ظالم تھے اور سب سے زیادہ طاغی، طغیانی اور سرکشی کرنے والے تھے، اور بعض حضرات نے اسے ان تمام قوموں کے ساتھ جوڑا ہے۔
قرآن مجید کا اگر ہم دیکھیں وہی سورۃ الفجر ہی کے بالکل ابتدا میں دیکھیں تو جو مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے وہ یہی قومیں ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو پتھروں کو چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر جو ہے وہ گھر بناتے تھے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا طاقت، یعنی اس کی فوج اتنی تھی کہ جس کے خیمے نصب کرنے کے لیے اتنے کھونٹے چاہیے ہوتے تھے کہ وہ اٹھانے کے لیے کئی سواریاں درکار ہوتی تھیں. تو وہ بڑے طاقت والا فرعون، اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب حشر ہوا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں طغیانی کی، سرکشی کی. فاکثروا فی الفساد، تو ان شہروں کو انہوں نے فساد سے بھر دیا. یہ جو فساد ہے یہ ہے در حقیقت وہ جو ان کا سرکشی بھی کے نتیجے میں ہوا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ ظلم کھڑا ہو گیا. لہٰذا یہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ ساری ہی قومیں جو ہلاک کی گئیں، یہ تمام انسانوں میں سے وہ اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ ظالم بھی تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ طاغی اور سرکش بھی تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. تو ہلاکت کے لیے دو باتیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ ان کا ظالم ہونا، اور دوسرا یہ کہ ان کا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، سرکش ہونا، طغیانی پہ اتر آنا. تو اس کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. والمؤتفقات اہوا، اور وہ الٹائی گئیں جو پٹخ کر، یعنی وہ بستیاں کہ جن کو پٹخ دیا گیا، الٹا دیا گیا. اور اس سے مراد ہے وہ جو لوط علیہ السلام جن دو بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے قصبات تھے، اور یہ بحیرہ مردار کے کنارے پر واقع دو بستیاں تھیں. یہ گزرگاہ تھی ان لوگوں کی جو یمن سے شام کی طرف سفر کرتے تھے. یمن اور شام کا سفر جو ہے یہ بہت ہی تسلسل سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ مشرق اور مغرب کی جتنی بھی تجارت تھی اس کا مرکز یہی علاقہ بنتا تھا. ابھی نہر سویس تو تھی نہیں، اور کوئی جو ہے وہ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ ادھر سے رستہ ابھی تلاش نہیں ہوا تھا کہ آپ وہ لمبا چکر کاٹ کے جائیں. تو یہی ایک رستہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی مشرق سے سامان آتا تھا وہ جا کے یمن اتر جاتا تھا، اور وہاں سے پھر لوگ اسے اٹھاتے تھے، شام پہنچاتے تھے، وہاں پہ پھر اسے فروخت کر دیتے. تو جو جتنے مغرب سے تاجر آتے وہ اس سامان کو خریدتے، وہ اپنا سامان لے کے آتے، وہ یہاں بیچ جاتے، اور وہ سامان وہاں سے اٹھتا اور یمن پہنچتا. تو جتنی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت تھی، اس کا جو یہ والا جو حصہ تھا یمن سے لے کے شام تک، یہ پہلے قوم سبا کے پاس تھا، یہ تجارت ان کے پاس تھی. اور بعد میں یہ تجارت آ گئی قریش کے پاس. قوم سبا کے ہلاکت کے بعد قریش کے پاس یہ تجارت آ گئی. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو وہ تجارت ان کے ہاتھ آ گئی. اب یہ گزرگاہ ہیں، ظاہر ہے یہ اس تجارت کے اوپر مناپلی تو ان کی ہے، لیکن اور لوگ بھی ہیں جو یہ اس تجارت میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جو چونگے میں جیسے کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل ہی جاتا ہے حصہ. تو اب وہ گزرگاہ جو ہے یہ بستیاں ہیں، سدوم اور عمورہ کی بستیاں. اور یہ جیسے آج ہم بنا رہے تھے سی پیک اور سمجھتے تھے کہ ہمیں بڑی عیاشی ہو جائے گی اور بہت ہمیں جو ہے اس سے فائدے حاصل ہوں گے، گزرگاہ جو ہوگی. تو بہرحال یہ وہ فائدے یہ بھی اٹھاتے تھے. انہی میں پھر آہستہ ان کو فراوانی تو بہت ہو گئی، دولت ان کے پاس بہت آ گئی. شاید کوئی ٹیکس بھی لگایا ہوا ہو وہاں پہ، انہوں نے اپنی کوئی پکٹ بنائی ہوئی ہو، آتے جاتے قافلوں سے ٹیکس بھی لیتے ہوں. پھر انہوں نے لوٹ مار بھی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو بھی ایک مشہور ان کی طرف کام منسوب کیا جاتا ہے، اور بہرحال اس کے لیے بڑا غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، یعنی ان کی نسل سے نہیں تھے. لوط علیہ السلام تو عراق سے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے پہلے جو شام کے علاقے میں، کنعان کے علاقے میں، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر اس علاقے میں بھیجا. ان دو بستیوں کا نام تھا سدوم اور عمورہ. وہ یہاں آ کے انہیں سمجھاتے رہے، یہ نہیں مانے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اور یہ جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے، تو اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ بچا لیا گیا، نکال لیا گیا تھا. تو اب وہ لوگ جو ہے نا اس غلط کام کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تو وہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ عمل قوم لوط ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی قوم بھی ان کی اصل اپنی نسل سے قوم نہیں تھی، بلکہ وہ کہ جو ان کی مخاطب قوم تھی اس قوم کا یہ عمل ہے، اور اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے. والمؤتفقات اہوا، اچھا اس لیے اس کو کہا موتقفہ، یعنی یہ کہ جس کو الٹا دیا گیا ہو.
اس قوم پر کئی طرح کے عذاب آئے ہیں۔ ایک عذاب جو ہے وہ جو سورہ قمر میں ہے، آگے جس ذکر اس کا آ جائے گا، کہ سب سے پہلے وہ جو بھی فرشتے تھے انہوں نے کوئی اس طرح ہاتھ جو ہے وہ چلایا کہ وہ اندھے ہو گئے لوگ، انہیں نظر آنا ختم ہو، انہیں کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ ان کے ایک چیخ آئی ہے، بہت تیز آواز آئی ہے، جس سے وہ ان کے اور ہوش و حواس اڑ گئے ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر جو ہے ایک زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے سے ان کی عمارتیں گر گئی ہوں گی، وہ جسے یہاں متفقہ کہا کہ بھئی وہ سارا جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا، جعل عالیہا سافلہا، جو ان کی بلند جگہ تھی اس کو پست کر دیا، یعنی بلڈنگیں گر گئی ہوں گی، پہاڑ ہموار ہو گئے، بالکل تباہی و بربادی کا نقشہ کھنچ گیا۔ پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے، سنسار کیے گئے ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسائے گئے ہیں۔ اس طرح وہ، اور بلکہ پھر ایک اور بھی ہے کہ وہ جو پٹخ دی گئی، جیسے یہاں پہ الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید بالکل دھسا دیے گئے، زمین کے اندر بھی دھسا دیے گئے۔ اور یہ بورہ مردار کے اندر شاید کسی ایسے شہر کی کوئی نشانیاں اب سیٹلائٹ سے جو ہے دیکھی بھی گئی ہیں، شاید کہ آگے وہ کوئی اس کے جو بھی آثار ہیں وہ دریافت ہو جائیں، آثار قدیمہ والوں کو مل جائیں۔ تو بہرحال اس بستی پہ کئی طرح کے عذاب ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کے اس برے فعل کے نتیجے میں۔ اور یہ وہ پہلی قوم ہے جس میں سماجی برائی پیدا ہوئی ہے۔ تاریخ انسانی کے اعتبار سے دیکھیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں جو وہ شرک کی برائی تھی۔ یہ کوئی اخلاقی برائی کا ذکر نہیں ملتا، کوئی سماجی برائی کا ذکر نہیں ملتا، عقیدے کی برائی کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بجائے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کے اس کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کر دیتے تھے۔ وہ کوئی بتوں کو کرتا تھا، کوئی ستاروں کو کرتا، کوئی سورج کو کرتا، یہ ان کے اندر برائیاں آئیں۔ جبکہ پہلی قوم جس کے اندر سماجی برائی آئی ہے اور وہ جنسی برائی ہے وہ قوم لوط ہے۔ پھر دوسری برائی قوم شعیب میں آئی، وہ جو ان کے بعد ہیں، وہ مالی بدعنوانی کی ہے، وہ جو بھی کم ناپنا، کم تولنا، گویا معاشی استحصال، اس کی ایک صورت بنی۔ اور پھر سیاسی جبر، یہ فرعون کو جو اس کا ایک، جس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کچھ کو جو ہے وہ بالکل غربت سے نیچے ایک لیول دے دیا، اور کچھ کو اس نے بالاتر بنا دیا، کچھ مستضعفین ہیں اور کچھ مستکبرین ہیں۔ یہ تقسیم فرعون نے پہلی دفعہ کی ہے۔ تو یہ جو سماجی برائیوں کا دور ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعتقاد کی اور عقیدے کی خرابیاں تو تھیں، لیکن یہ والی چیزیں اس کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس کسی نے کہ اسے ڈھانپ لیا۔ اللہ کے عذاب کی جو صورت اس پر آئی ہے اور جس طرح وہ تباہ ہوا ہے، یعنی وہ جس عذاب نے اسے ڈھانپ لیا تو اس کو انسانی سطح پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو یا قدرت کو، اعلیٰ کے دونوں معنی جو ہے وہ سامنے آتے، جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم نعمت معنی کریں تو ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پوری قوموں کو ہلاک کر دینا، یہ کیا نعمت ہے؟ آپ نے قوم ہود جو ہے اور قوم نوح جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی تو یہ نعمت ہے۔ آپ نے قوم لوط کا یہ انجام کر دیا تو یہ نعمت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ نعمت ہے۔ یہاں پہ تو چلیں آپ کے پاس گنجائش ہے دو معنی کرنے کے، لیکن یہ کہ جو مضمون سورہ انعام میں آیا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی، اور اس کے بعد الفاظ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب تو یہ اس کا یعنی نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے نا، تو اس کو تو وہاں بالکل نعمت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے بہت اہم بات ہے، ظلم کا ختم ہونا اور امن کا آنا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو سب سے پہلے امن کی دعا مانگی ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، کبھی بھی امن نہیں ہوتا۔ تو ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے سامنے باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اور دنیا سے ظالم کا خاتمہ کر دینا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس ظالم سے جان بچائی ہے، تو یہ تو لوگ اس پر ہمیشہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَقَتَلَ داؤد و جالوت، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، یہ بڑے امن کی بات ہے۔ اسی کو پھر کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے
تو زمین میں فساد پھیل جائے، کرپشن ہو جائے، پھر لوگوں کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں، تو ظالموں کے مقابلے میں بعض اوقات اللہ دوسرے ظالم کھڑا کر کے ان کو بھگا دیتا ہے، کچھ تو ریلیف مل جاتا ہے، اور یا کہ پھر ظالموں کے مقابلے میں اللہ حق پرست کھڑے کر دیتا ہے اور ان حق پرستوں کے ہاتھوں ان ظالموں کا کلا کما کر دیتا ہے، فَلْيَدْمَغُهُ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے ظلم کا اور جو بھی ایک باطل ہوتا ہے اس کا، اور پھر حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، امن، سکون، چین اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سے ظلم کا خاتمہ ہو کر انصاف قائم ہو جاتا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائیں اور امن و سکون سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو یہ سارا در حقیقت اس طرح کے بدماش لوگوں کا خاتمہ کرنا، ایسی بدماش قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے، اس کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اب اس سارے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظلم پر نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امن پر بنایا ہے۔ اگر ظلم ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اسے بخار آ جائے، یہ عارضی کیفیت ہے، یہ اللہ کی نظر میں یہ مستقل کیفیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں سے دو چیزیں نکلیں، ایک یہ کہ وہ ظلم حد سے بڑھے گا تو دنیا میں بھی ختم کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ الفجر میں آیا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ پوری طرح چوکنا ہو کر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی وہ حد اعتدال سے تجاوز ہوگا اس کے عذاب کا کوڑا برس جائے گا، تاکہ یہاں امن رہے، سکون رہے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کو ایک خاص حدود سے تجاوز نہ کر سکے، تو وہ تو بالکل گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ لہٰذا یہ گویا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی قیام عدل ہوتا رہتا ہے، لیکن کامل عدل تو نہیں ہو سکتا، کامل عدل کے لیے پھر آخرت ہے، وہ بھی اللہ نے ایک نعمت کا دن رکھا ہوا ہے جس دن وہ کامل عدل سے پوری نوع انسانی کو ہمکنار کر دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، اب آئی اصل دھمکی، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، انہی خبردار کرنے والوں میں سے جو پہلے گزر چکے۔ پہلے خبردار کرنے والے نوح علیہ السلام آئے، پھر خبردار کرنے والے ہود علیہ السلام آئے، پھر خبردار کرنے والے صالح علیہ السلام آئے، پھر حضرت لوط کا بھی یہاں پہ ذکر ہو گیا علیہ السلام، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے خبردار کرنے والے آئے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ تو ذرا دیکھو نا، جب خبردار کرنے والے آئے تھے اور جن کو خطاب کیا انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا انجام ہوا ان کا۔ لہٰذا اگر کچھ جوڑ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، چیزوں کو ملا کر نتیجہ نکال سکتے ہو تو بتاؤ اب تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے جن کے پاس محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں۔ تو ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والے ہیں، من النذر الاولیٰ، جو پہلے خبردار کرنے والے گزر چکے ان میں سے ہے کہ یہ بھی ہیں۔ تو پھر اب سمجھ جاؤ کہ آزفۃ الآزفہ، وہ آ گئی ہے، قریب آنے والی قریب۔ ایک تو قیامت ہے وہ بھی سر پہ ہے، موت ہے وہ بھی سر پہ ہے، اور یہ دنیا کا عذاب ہے جو بدر سے شروع ہو گیا تھا ان کے اوپر، تو وہ بھی اب تم پر دور نہیں ہے۔ آزفۃ الآزفہ، جب نذیر آ گیا ہے تو وہ بھی آئے گا، عذاب بھی آئے گا، لازمی آئے گا اگر نہیں مانو گے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ اسے کھولنے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں اور ہٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ دو، اس کے دونوں اس میں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس حدیث سے، اس بات سے تمہیں تعجب ہوتا ہے، حیران ہوتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یا عذاب کیسے بھیجے گا، اس پر تم حیران ہوتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ اصل میں وہ تو اس کو بالکل، یعنی جب دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرو یا یہ کہ عذاب آئے گا مکے پر، اب ظاہر ہے ان کا اپنا مکے کا ایک تصور ہے، اللہ کا گھر ہے، عذاب آئے گا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ پھر یہ باتیں سن کر، یا یہ کہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، ہنسیاں اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، حالانکہ یہ رونے کی بات ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ کہ وہ رونے کے دن کوئی دور نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور اس کے مقابلے میں تم جو ہے وہ اپنے طرح طرح کے مکر و فریب کے جو ہے کھیل کھیلتے ہو۔
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اپنی گردنیں اس کے آگے جھکاؤ، عاجزی اختیار کرو، وَعْبُدُوا، اور یہ کہ بندگی کرو، عبادت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے تابع فرمان بنو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی۔ تو اس میں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیغام تھا، یہ تو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی وہ آزفۃ الآزفہ، وہ قریب آنے والی مصیبت بہت قریب آ ہی چکی ہے، اس سے کھولنے والا، ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں، کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں ہے۔ حل ہمارے پاس بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دیں۔ گردنیں ہم نے امریکہ کے آگے جھکائی ہوئی ہیں، ہم نے دنیا کے آقاؤں کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو بندگی کرو، غلامی کرو اس رب کی جس کی قدرتیں ہر طرف جو ہے وہ جو جن کی بہار ہے، اور جو تمہارا سہارا بن جائیں تو کوئی دشمن تمہارا بال بینکا نہیں کر سکتا۔ تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے تابع فرمان بنو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات۔ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ چاکری کرنے سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے، تو اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا